گرامی قدر حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ کس انداز سے حضور کی اتباع کرتے ہیں اور کس شان سے حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ بیسیوں بلکہ ہزاروں اس کے اوپر واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ جس طرح حضور کرتے ہیں بس ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور حضور کے کرنے کی سمجھ آئے نہ آئے یہ ایک علیحدہ بات ہے، بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کام کے جائز ہونے کا معیار صرف یہی ہے کہ آمینہ کے لال نے اس کام کو کر لیا ہے۔ جب آمینہ کے لال نے اس کام کو کر لیا ہے تو اب ہم اس سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اب ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجر اسود کے سامنے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود کو بہت سارے لوگ چومتے ہیں، چومنا بھی چاہیے اس لیے کہ میرے نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود تیری بڑی شان ہے کہ تو جنتی پتھر ہے، اور تجھے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیا ہے، تیری بڑی تاریخ ہے، تیری بڑی ہسٹری ہے، تو جنت سے آیا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن تو اس بات پر نہ اترانا کہ تو جنتی پتھر ہے، تیرے جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے عمر تجھے چوم رہا ہے۔ آج اگر عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے تو صرف اس نیت کے ساتھ دے رہا ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسے دیے ہیں اس لیے آج میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب کا کام ہے، میرے نبی نے اس کو بوسہ دینے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ پتھر عام پتھر نہیں، جنتی پتھر ہے۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمانا کہ اے پتھر تو میرے لیے صرف ایک پتھر ہے، جنتی ہے تو اپنی جگہ پر، تو اس بات کے اوپر نہ اترانا کہ میں عمر تجھے بوسے دے رہا ہوں تیرے جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے، بلکہ میں عمر اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے اس طرح بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج میں تمہیں بوسے دے رہا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ تو اپنی زندگی میں کوشش کیا کرتے تھے کہ حال وہ کام کریں گے جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یوم وصال کا روزہ رکھا۔ یوم وصال کا روزہ کیا ہے؟ نہ سحری ہو رہی ہے نہ افطاری ہو رہی ہے، آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، پھر اس سے اگلے دن بھی روزہ، بنا کچھ کھائے پیے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھا پی نہیں رہے ہیں۔ جب صحابہ نے حضور کو اس حال میں دیکھا تو صحابہ نے بھی بنا کچھ کھائے پیے، بنا سحری کیے، بنا افطاری کیے، انہوں نے بھی یوم وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک دو دن گزرے، حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کے رنگ پیلے پڑ گئے، گال پچک گئے ہیں، آنکھیں اندر کو دنس گئی ہیں، نقاہت اور کمزوری ان کے چہروں سے، ان کے جسموں سے عیاں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ان سے سوال کیا ہے، میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنے کمزور اور لاغر کیوں ہو گئے؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ کس بات کے اندر؟ یا رسول اللہ آپ نے یوم وصال کا روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بنا کچھ کھائے پیے، بنا سحری کیے، بنا افطاری کیے مسلسل روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا رسول اللہ ہم نے بھی اسی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ جذبہ تھا جو صحابہ کے اندر موجود تھا اتباع کے حوالہ سے، کہ حالانکہ میرے نبی نے ان سے فرمایا نہیں کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرح یوم وصال کا روزہ رکھتے ہیں جس طرح میرے نبی رکھتے ہیں۔ تو گویا یہ صحابہ کا جذبہ اتباع تھا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ جذبہ تھا جسے اتباع کے نام کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ایک جملہ ارشاد میں ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کہ میری طرح ہو، میں تو وہ ہوں جسے اس کا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں یوم وصال کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ نے حکم دیا پھر اس کے بعد صحابہ نے افطار کیا، صحابہ نے کھانا پینا شروع کیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ اتباع تھا۔ اور اسی طرح ایک صحابی ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، جب درخت کے نیچے سے گزرے ان کے ساتھ دوسرے بھی رفقا تھے تو وہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک چھلانگ لگائی، دوسری چھلانگ لگائی، تیسری چھلانگ لگائی، چوتھی پانچویں چھلانگ لگائی، تو پھر آپ کا ہاتھ جو تھا وہ شاخ کے ساتھ مس ہوتا ہے، یعنی شاخ کو ہاتھ لگانے کے لیے چھلانگیں لگاتے ہیں، ایک جمپ مارا، دوسرا جمپ مارا، تیسرا جمپ مارا، اور پھر کافی جمپ مارنے کے بعد، چھلانگیں لگانے کے بعد آپ کا ہاتھ جو تھا وہ شاخ کے ساتھ اس طرح مس ہوا۔ جب ہاتھ مس ہوا تو چہرے کے اوپر ایسی مسکان اور مسکراہٹ تھی جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو، بہت بڑا کام کیا ہو، اور اس مسکراہٹ کو، اس خوشی کو آپ کے جو دیگر رفقا تھے، ساتھی تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا، اور وہ عرض کرنے لگے تم نے کون سا اتنا بڑا تیر مار لیا کہ اب تم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو؟ تو وہ صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں نے کتنا بڑا تیر مارا ہے، میں نے حقیقت میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ میرے نبی بھی اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے، تو میرے نبی کا قد مبارک تو بڑا تھا، میرے نبی نے آگے ہاتھ بڑھایا ہوگا، اور میرا تصور یہ کہتا ہے کہ درخت بھی، اس کی شاخ بھی سلام کرنے کے لیے، حضور سے شاباشی لینے کے لیے نیچے جھکی ہوگی، اور میرے نبی کا ہاتھ تو اس کو آرام کے ساتھ لگ گیا ہوگا، لیکن میرے نبی کے اس صحابی نے یہ سارا منظر، سارا نقشہ اپنے ذہن کے اندر نقش کر لیا تھا، اور جب وہ صحابی اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے تو اس صحابی کو وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے، اور اس کا بھی جی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے نبی نے اس کو ہاتھ لگایا تھا میں بھی اس کو ہاتھ لگاؤں، اور چونکہ نبی کا قد مبارک، میرے نبی کا قد مبارک جو تھا یہ تو بڑا تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ شاخ بھی جھکی ہوگی حضور کا ہاتھ اپنے آپ کو مس کروانے کے لیے، تو آپ کا ہاتھ تو آسانی کے ساتھ لگ گیا ہوگا، لیکن وہ صحابی چھلانگیں لگا لگا کر اپنے نبی کی اتباع کو زندہ کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اونٹ کو چکر لگواتے ہیں، ایک چکر لگوایا، پھر دوسرا چکر لگوایا، پھر تیسرا چکر لگوایا، آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ انہوں نے کہا یا حضرت خیر ہے، معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی، کیوں اتنے چکر لگا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کو تو پتہ نہیں کیوں اتنے چکر لگا رہا ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے، یعنی ان چکروں کے اندر حکمت کیا ہے مجھے اس بات کا پتہ نہیں، اتنی بات ضرور ہے میرے نبی نے بھی یہاں پر اپنی اونٹنی کو اسی طرح چکر لگوائے تھے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک مقام پر پانی لے کے آؤ، ساتھی پانی لے کے آئے، آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، اپنے بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، پھر اس کے بعد جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ مسکرانے لگے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، مسکرانے لگے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اور میرے ساتھیوں مجھ سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اب آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں وہ کہنے لگے یا حضرت ضرور بیان کیجئے آپ کیوں مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، حضور اس مقام پر تشریف لائے، حضور نے پانی منگوایا، حضور نے وضو فرمایا، اور جب حضور نے پانی منگوا کے وضو کر لیا، اپنے وضو کے اعضاء کو دھو لیا، تو میرے نبی مسکرانے لگے، جس طرح میں تمہارے سامنے مسکرایا تھا نا، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ اور پھر ہم نے حضور سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ جو کہ اس کے ہاتھوں نے کوہنیوں تک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے اللہ رب العزت اس کے پاؤں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور یہاں پر مسکرائے تھے
اور پھر حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، گویا کہ میں نے اپنے نبی کی اتباع کی ہے، اپنے نبی کے طریقے کو یہاں پر میں نے زندہ کر لیا ہے۔